واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. کون سنائے گا مجھے دعا؟ کسی کو یاد ہوئی ہے وہ والی دعا حضرت ابراہیم والی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلیں جی. اچھا مجھے کل بھابھی آپ بتائیں گے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ایک منٹ جی ایک منٹ. ہم پڑھ رہے تھے کون سی آیت سے شروع کروں؟ 135 سے اور ہم نے بھابھی جی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، بس کل جی جو ہم نے پڑھا تھا باٹم لائن بتا دیجیے کیا جی. باٹم لائن یہی تھی کہ جو کہتے ہیں وہ یعنی جس یہودی کہتے ہیں یا نصارہ یا عیسائی، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ یعنی عیسائی ہو جاؤ تو تم پھر ہدایت پاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی صحیح یکسوئی والا اور ہدایت کا رستہ ہے، اور وہی ایک رستہ ہے. اگر وہ ان کے رستے پہ چلیں گے تو بے شک وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو وہ وہی ہدایت والے ہیں. اور جو بھی ایمان لائے گا، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر، اور اسماعیل کی طرف اور اولاد یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، جتنے بھی نبیوں کو دیا 10 امینڈمنٹ جو بھی دی، سب پہ جس کا ایمان سب پہ ہوگا. ہم ان میں سے کسی پہ بھی کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو ہم مسلمان سب کو مانتے ہیں، سب پیغمبروں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان کے ساتھ ہم ان کی بکس پہ، ان کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ کہ ان کو چوزن ون اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں تو یہ چیز ان کو کہیں پہ بھی فائدہ نہیں دے گی. اور حنیفاً ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے کوئی سوال نہ کرے اور بس یکسو ہو کر ایک طرف، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اللہ سے سوال نہیں. بے شک اس کے لیے ان کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑی، اس کے بعد بچپن میں اپنی بیوی اور بچے کی صحرا میں چھوڑ کے گئے، اس کی قربانی دینی پڑی. تو ان کو سب سے پہلے تو یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی کہ باپ سے وراثت بھی نہیں ملی، اور بتوں کو گرا دیا انہوں نے اور باپ کو بھی چھوڑا. تو انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو ہی ڈھونڈا. انہوں نے ہر چیز میں اس کے لیے انہوں نے باپ کی، اولاد کی، کسی کی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جو حکم اللہ نے دیا اس پہ انہوں نے سر جھکا دیا. اور ہم جیسے کہ مسلمان ہم ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر، اور اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ پہ ایمان رکھے اور نبیوں پہ. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ اتنی اگر ہم دل میں ذہن میں کچھ سوچتے ہیں تو اس کو ہر بات کا علم ہے. ایک باریک سی بات بھی جو ہمارے ذہن سے گزرتی ہے، دل سے گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. تو اس کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارا اللہ کے اوپر توکل بہت ضروری ہے. اچھا اس میں جزاک اللہ خیر. اچھا اس میں بیسکلی اس میں ہدایت کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی تھی. ایک ڈیفینیشن وہ کہہ رہے تھے اور ایک ڈیفینیشن پھر اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم وہ کہتے تھے یہودی عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت، اللہ کہتے تھے کہ ابراہیم جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی تھی کہ اگر کوئی وہ منہ پھیر جائیں اور وہ ضد میں ہوں تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ تو عنقریب اللہ ہی تمہیں کافی ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کفایت یا توکل والی بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب کافی ہوتے ہیں کسی کے لیے، جو ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی وکیل کہتے ہیں نا، جو آپ کا وکیل ہو، جو آپ کے لیے کیس لڑے، آپ کے لیے کافی ہو جائے، دوست، ہمدرد.
جیسے یہاں تو آپ فی پے کرتے ہیں نا وکیل کو، جو آپ کو یہ سمجھے کہ آپ کو ڈیفینڈ کرے، ہر جگہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کب آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ جب آپ حضرت ابراہیم جیسے بنتے ہیں. بات صرف یہ تھی. اور حنیفہ کی میں نے وہ حنف اور جنف سے جو ایک ڈیفینیشن بتائی تھی، زینب آپ کو یاد ہے؟ زینب ہے کلاس میں؟ جی السلام علیکم سینما پہ. ہاں زینب، اس میں ایک خاص بات تھی حنف اور جنف کا جو فرق تھا، اور حنیف اس میں اس کو آپ فرق کو رہنے دو، لیکن جو مین بات تھی وہ کیا تھی جو میں نے آپ کو سورہ ملک سے بھی ریفرنس لے کے بتائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا نے جو راستہ اپنایا تھا اللہ کے لیے کٹ کر، یعنی جو آپ نے ایک تفصیل یہ بھی دی تھی کہ حالانکہ جب وہ انہوں نے اللہ کو نہیں بھی پہچانا تھا تب بھی وہ مشرکین کے راستے پہ نہیں چل رہے تھے، وہ اس وقت بھی حنیفن تھے، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر میں تک وہ حنیفن ہی رہے، اور انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی اور انہوں نے اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. انہوں نے جیسے ان کا قبیلہ اور ان کے اپنے جو والد فالو کرتے تھے ان پر ان کا یقین نہیں تھا، کیونکہ ان کو وہ حکمت اس وقت بھی ایسی حاصل تھی کہ وہ اس چیز کو ریکگنائز کر پا رہے تھے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. اور پھر سائنٹیفکلی جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ ان کو لگ گیا تھا، ریئلائزیشن ہو چکی تھی کہ ٹھیک ہے یہ میرا خدا ہے، ان سب پوری کائنات کو، سورج اور چاند کو چلانے والا اور ہم سب کو چلانے والا یہ میرا خدا ہے. اور پھر وہ ان میں، کیونکہ یہ حنف جو ایک کوالٹی تھی ان میں شروع سے ہی پائی جا رہی تھی، تو وہ چیز ابھر کر آئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور پھر وہ مطلب وہ نبی ان کو قرار دیا اللہ نے. اور پھر وہ جیسے کٹ کر رہنا، آپ نے کہا تھا نا کہ حنف کا مطلب ہے کٹ کر رہنا، سیدھا راستہ اپنے رب کا. تو نو میٹر واٹ، کتنی بھی ان کو اپوزیشن ہوئی، جتنا بھی ان کو اپوز کیا، انہوں نے اللہ کا فرمان جیسے فرما بردار ہو کر انہوں نے سنا. مسلمین جیسے اسلم تو وہ کر انہوں نے سنا، اور جیسے وہ کسی اور کے راستے پہ نہیں چلے جس راستے پہ ان کا پورا قبیلہ چل رہا تھا. بیسکلی ہم نے پڑھی تھی نا جزاک اللہ خیر زینب، جو ہم نے پڑھی تھی آیت سورہ ملک کی، وہ یہ تھی نا کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اور میں نے اس چیز کو کوٹ کیا تھا تاکہ میں، اور اس سے آپ کو حنیف اس لیے سمجھایا تھا کہ بیسکلی ہم بہت جلدی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں نا. جب بھی کوئی چینج آ رہی ہوتی ہے، جس طرف وہ نہیں ہے محاورے، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یا پھر جیسا دیس ویسا بھیس، اس قسم کے جو محاورے بنے ہوئے. اور آج کل تو آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، اس کے بغیر زمانے کے ساتھ چلنا تو بہت ضروری ہے. تو جو حنیف کی ڈیفینیشن تھی وہ اس کے لیے سورہ ملک پہ ہم اس لیے گئے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے ہو رہا ہے وہ بس یکسو ہے، وہ چلا جا رہا ہے صراط مستقیم پہ. اور ایک ایسا شخص ہے جو سر جھکا کے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تھی کہ کون اوندھے منہ نیچے کو دیکھ کے چلا جا رہا ہے. پھر ہم نے اوندھے منہ سے بھیڑ چال کو کمپیریزن کیا تھا کہ جو عموماً ہماری 99% سوسائٹی ہوتی ہے وہ جدھر کو رخ ہوا کا ادھر ہی کو چلتی جاتی ہے سمیت ہمارے. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کر کے بتایا تھا کہ مجھے بتا کون زیادہ فائدے میں ہے، وہ جو اوندھے منہ چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز تو فرق ہے نا دنیا کے کرائٹیریاز. تو یہ کون تھے؟ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر کہہ لو آپ ان کو، یا آپ کہہ لیں ان کو کہ جنہوں نے بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک سے کٹ گئے تھے. تو یہ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ ہدایت پہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں خوشخبری بھی سنائی کہ پھر فکر نہ کرو، اگر یہ راستہ ہے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کافی ہو کے دکھایا. اس صحرا میں اللہ تعالیٰ ایک ٹرائب لے کے آگے جنہوں نے ان کو کھانا پینا گھر سب کچھ دیا. وہ بالکل خالی صحرا تھا، وہاں بندہ نہ بندے کی ذات تھی. جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور ان کو چھوڑا تو اللہ کافی ایسے ہوا کہ حضرت ہاجرہ جب بھاگ رہی تھی صفا مروا میں تو عبادت نہیں کر رہی تھی، لیکن ان کے بھاگنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت بنا دیا کہ تم سب بھی بھاگو، جیسے وہ ایسے ایسے بھاگ رہی تھی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کافی ہوتا ہے نا آپ کے لیے. جیسے آج ہم بیٹھ کے حضرت ابراہیم کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم پڑھنے لگے ہیں صبغات اللہ کے بارے میں. آیا نمبر 138 میں دیکھیں ایک ورڈ آپ پڑھیں، صبغات اللہ. اچھا، صبغات اللہ کہتے ہیں، صبغہ بیسکلی کہتے ہیں رنگ کو، ٹھیک ہے.
اور اس کی تھوڑی سی پہلے میں آپ کو ہسٹری بتا دیتی ہوں، پھر ہم اس کو اس آیت سے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. اچھا، جب کرسچینٹی آئی تھی تو کرسچن سے پہلے یہودیوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا وہ اسے ایک غسل دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس غسل کے معنی ان کے آگے یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا. اچھا، اب یہ بات یہودیوں میں تو ختم ہوگی، کیونکہ شاید آپ کو پتا ہو کہ جو یہودی ہوتے ہیں ان کے مذہب میں آپ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہ بورن یہودی ہوتے، کسی کو نہیں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے، اسی لیے ان کی 1.5 انچ کی نا مسجد بھی الگ ہوتی ہے. اور لیکن یہ کرسچینٹی میں یہ چیز آ گئی، اور اس کو ان کے ہاں اذباح، مجھے نہیں پتا انگلش میں کیا کہتے ہیں، یا بپتسمہ میرے پاس اردو میں لکھے ہوئے. تو یہ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، بیپٹائز. ہاں اچھا، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے، نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے. اسی کے بعض علماء کے مطابق اس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے سے چڑھتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے. اچھا، اب اچھا ہاں، تھوڑا سا کرسچنس کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چرچ میں تالاب میں پیلا رنگ گھولتے ہیں اور پھر بچے کو بات دے کے کہتے ہیں بالکل نیو بورن کو کہ یہ کرسچن ہوگا. پھر 10 ایئرس کا ہوتا ہے تو دوبارہ بات دیتے کہ اس پہ کرسچینٹی کا رنگ چڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی یہاں پہ ریسزم کا جو رنگ ہے نا وہ اتار رہے ہیں ان کے اوپر سے، جیسے انہوں نے کہا نا ہو جاؤ تم یہودی یا ہو جاؤ تم نصارا. تو اب صبغہ پہ آتے ہیں. صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو کہ کوشش سے چڑھایا جائے، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے. صبغۃ اللہ وہ رنگ جو کوشش سے چڑھایا جائے. تو کوشش سے جو رنگ چڑھانا ہے، اچھا کوشش سے جو رنگ چڑھانا ہے وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. کیسے کوشش کرنی ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ الحمدللہ بورن مسلم، ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ہم پہ کس کس طرح کے رنگ آ جاتے اور چڑھ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کے لیے کیا کرنی ہوتی ہے؟ محنت کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغہ رنگ میں. اچھا، ایک دیکھیں یہ وہ والا رنگ ہے جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ سے، تو ہم یہ صبغۃ اللہ کو لے کے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اترتا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بالکل نیو بورن، بلکہ میری ایک استاد کہتے ہیں کہ آپ نیو بورن کو اٹھا کے کبھی سونگے تو اس سے آپ کو ایک خاص خوشبو آتی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیے ہوتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو ایک اسپیسیفک اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے پاؤڈر کی ہے. تو وہ جب ہوتا ہے نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صبغۃ اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ زمانہ، وقت، حالات، فیملیز، وہ سب یہ دیکھ کے اترتا جاتا ہے. تو اب ایک اور اس صبغۃ اللہ کا ایک اور کانسیپٹ سے آپ یوں سمجھ سکتے ہو کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ساتھ آپ کو خدا یاد آتا ہے، جن کو آپ دیکھو، آپ کو کہیں پہ بھی وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے نا تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ربانی، یعنی رب والے لوگ. جیسے آپ کی نماز، اس کو آپ یوں سمجھو کہ کوئی آپ کی جاننے والی ہے، ٹھیک ہے. آپ جیسے ان کو دیکھو آپ کو یاد ہے اوہ میری نماز لیٹ ہو گئی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو ان کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، صبغۃ اللہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ صبغہ اس رنگ کو کہتے ہیں جو آپ کوشش کے ساتھ چڑھاتے ہیں. یہ وہ رنگ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا تھا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، قرآن سے سیکھ کے، اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گئے تھے، ویسے بن گئے تھے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. تو اب صبغۃ اللہ اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہی طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن میں سکھایا ہے کہ یہ ایسے کرو گے تو ربانی بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے تمہارے اوپر چڑھ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، اسی کے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اسی کے لیے. اب یہ جو سارے ورڈز آئیں گے نا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ کل میں فاطمہ کو بھی بتا رہی تھی، میں نے کل ان آیات کی تیاری کر لی تھی.
تو اس میں نے بہت زیادہ مجھے خوبصورت لگی کہ یہ ان میں سے پہلا ہے، اب اس کو آپ علیحدہ سے لکھتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے از اکول ٹو صبغۃ اللہ. بیسکلی تو ہم غلام ہیں، اسٹیٹس تو ہمارا غلام ہے نا، عبد کا اسٹیٹس ہے، یہ تو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے. عبد کیا ہوتا ہے؟ جس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے رب کو لپیٹ نہیں دیتا، وہ عصر سے مغرب تک بھی رب کے حکم کے ساتھ چلتا ہے، اور مغرب سے عشاء تک بھی رب کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. بیسکلی تمام نمازوں کے بیچ وہ بات کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، کھاتے ہوئے بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے، سوتے ہوئے بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے. وہ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو عشاء کے بعد سونا اور فجر سے پہلے اٹھنا ہے. اس کے ٹائمنگز اس کے رب نے متعین کر دیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ زندگی کے تمام اپنے مال خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، مال کماتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، کپڑے پہنتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح، اور جب جس مال سے وہ خریدتا ہے اس کو کماتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے. تو وہ جب یہ سب کام کرتا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ. تو اس کے ایک تو یہ دو اس کی ڈسکرپشنز کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس آیت کا ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ اختیار کر لینا، کہ اللہ کا رنگ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ سے زیادہ اور اچھا کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. تو اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. اچھا، اب بیسکلی اب اس کو اگر آپ اٹھا کے نا اس آیت کے ساتھ لے جائیں، یہ جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی تھی نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ فَانْتَبَلُوا فَإِنَّهُ شِقَاقٌ. اس سے پیچھے اگر آپ آیا نمبر 136 میں جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا کہا تھا؟ 136 آیا کھولیں، قولو تم سب کہو ایمان لائے اللہ پر، اور پھر آگے یہ ساری کنٹینیوٹی تھی کہ ہم اس ابراہیم اور اسماعیل کے مذہب پہ ایمان لائے، اور جو عیسیٰ اور موسیٰ نے دیا وہ جو ہمارے ایمان کی بنیادی شک ہے، جو بھی بھابی نے بھی ایکسپلین کیا کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ تم یہ کہو، تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے، یہ جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی. اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر وہ ایمان لائیں، مانند اس کے جو تم ایمان لائے، تو وہ ہدایت پا گئے، نہیں تو عنقریب اللہ تم کو کافی ہونے والا ہوگا. اب یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے، صبغۃ اللہ، اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، قولو کہو تم سب لوگ، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ کہو ہم ان سب کو بتاؤ کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے. تم رنگ چڑھاتے ہو، پیلا رنگ چڑھاتے ہو، یا یہودی کوئی اور رنگ چڑھاتے ہو، تو اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ اور ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو اس آیت کی؟ جی جی سمجھ آئی. بیسکلی یہ کنٹینیوٹی چل رہی تھی 136 میں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ بات کہی تھی کہ یہ جو یہودی یہ تمہیں یہ بات کہتے ہیں، کانٹیکس میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مسلمانوں کو کہا تھا، ان کو یہ بتاؤ کہ تم اللہ پر ایمان لائے اور ان سب پہ، اور یہ سب باتیں کہو کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو اس کے بعد یہ اسی کا ہے کہ ان کو یہ بات کہو کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے. کسی کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو یہاں پوچھے، پھر میں اگلے اس پہ چلوں. فاطمہ سمجھ آ گئی؟ صبا، ارمیلا، مدیہ، جی سمجھ ایوری آ ون، جی احمد، الحمدللہ. ابھی سب کو آ گئی نا؟ چلو جی ہاں. چلیں. اب اگر آپ اب جی ثنا ون، آ گئی. اچھا، اب یہ جو آخری والا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ 136 کا آخری حصہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. اس کا دوسرا پورشن ہم نے پڑھ لیا، یہ آیت کے آیت نمبر 138 کے اینڈ میں، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کرے کل، کہہ دو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ کل ایک بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اینڈ میں جو ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ تم اور تمہارے سارے صحابی جو ہیں ان کے ساتھ یہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ دیکھیں ورڈ کل کہہ دو اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ اتحاجوننا کا ورڈ دیکھ لیں، ہا جیم جیم، اس کا
روٹ ورڈ ہے یہ حجت جو نہیں ہوتا آرگومنٹ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بیسکلی وہ جھگڑا جو بول کے کیا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا لڑائی ہاتھ پاؤں سے لڑائی, ایک ہوتا ہے حجت ہا جیم تا. حجت ہمارے اردو کا بھی ورڈ ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم جیم جب زبان سے لڑتے ہیں تو یہ اس کے آرگومنٹس انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ جھگڑا جو بول کر کیا جائے. جیسے میں یہ کہوں تم ایسا کرو تم یہ غلط کر رہی ہو تم نے ایسے نہیں ایسے کرو وہ تم نے غلط کر دیا تو یہ کیا ہوگا یہ زبان کی لڑائی ہوگی اس کو کہیں گے حجت. اچھا اب جن لوگوں کو یہ دین پیش کیا جا رہا ہے نا وہ کیا کر رہے تھے جھگڑا کر رہے. ٹھیک ہے کیا جھگڑا کر رہے کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ اور یہ جو ہم ہدایت پہ. تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھا رہے کہ تم لوگوں نے کیا کہنا ہے. قل کہہ دو اتحاجون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ ان کو کہو اتحاجون کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی تمام مسلمانوں سے. سوری میں اتحاجون کا آپ کو ایکسپلین کری تھی. پھر آ کا مطلب ہے کیا, اس کو بھی توڑ کے لکھ لیں. آ کیا, تو تم یو. حاج جو ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ آ گیا اور اس کے آگے جو واو آ رہا ہے یہ پلورل کا ہے. واو نون پلورل کا ہے. اتحاجونا جو مضارع کا پلورل ہوتا ہے اونا ساؤنڈ ہے. اگر آپ اینڈ والا نا نکال دینا اتحاجونا ساؤنڈ ہے اس کی. اور پھر اینڈ میں جو نون الف نا آیا وہ آ گیا ہم سے. کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے. آپ بتائیے سمجھ آئیے اس ورڈ کی. یہ آپ کہہ رہی تھی نا ہاں جو مطلب یہ جیم واو جو لکھے ہیں یہاں پہ. ہاں جیم باؤ جو ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. دیکھیں جیم کے اوپر ہاں جیم پہ شد ہے نا صبا. جب کسی چیز پہ شد ہوتی ہے تو اس کے اندر دو ورڈز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. آ کا مطلب ہے کیا, تو کا مطلب ہے یو یعنی تم, ہا جیم جیم جھگڑے کے لیے حجت کے لیے. اس کے آگے جو واو اور نون آیا وہ پلورل کو شو کر رہا ہے کہ کافی سارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں. اور جو نون الف نہ آیا وہ ہم کو شو کر رہا ہے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے. یہ آ گیا باقی لوگوں کو بھی آ گئی. جی جی. اچھا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ وا اور ہوا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ربنا ہمارا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے. بیسکلی یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم پر ایمان لے آؤ تو بات سنو جو تمہارا رب ہے نا وہی ہمارا بھی رب ہے اور ہم اسی کے فوکسڈ ہم اسی کے لیے فوکسڈ ہے. حنیفہ کا جو ورڈ ہے نا اس کو انگلش میں فوکسڈ کہتے ہیں. ہم اسی کے لیے فوکسڈ ہیں. اور اس کے بعد اور جو پیچھے والے ورڈ ہیں وہ دوبارہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اسی کے بندے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات کہو کہ تم جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا بھی تو رب ہے, ہم بھی تو اسی کو مانتے ہیں, وہ خالی تمہارا رب تو نہیں ہے. کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اوکے وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال وَلَکُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال. اعمال جو عمل کی جمع ہوتی ہے اس کو اعمال کہتے ہیں اور اردو میں بھی اعمال کہتے ہیں. نون الف نا کیا ہوا ہمارے اور پیچھے وَلَنَا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال وَلَکُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال کم کا مطلب تم. اچھا اب آپ غور کرنا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں نا جتنی بھی آیات ہیں ان سب کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمائی کی اور ان کے لیے وہی تھا جو انہوں نے کمائی کی. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر اعمال پہ لے آئے اور کہہ رہے کہ ہمارے لیے ان کو کہہ دو کہ ہمارے لیے تمہارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. جس طرح وہ تمہارے عمل دیکھے گا اس طرح وہ ہمارے عمل بھی دیکھے گا. اور ہم صاف بات کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم اور نحنو ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں. یہ ایگزیکٹلی اردو والا مخلصون ہے. خا لام صاد خلاصہ اس کا جیسے خالص ہوتا ہے نا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتے کہ کسی کا طریقہ اور اختیار کر لیں کسی اور کی بات
لے لے. اور مخلصون کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کلر لیس ہو کے صبغت اللہ کے کلر میں رنگ کے اللہ تعالیٰ کو اپناتا ہے. اور یہ تو یہاں پہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ بار بار وہ کہتے ہوں گے نا آر گاڈ ہمارا رب, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم ہمارا رب کہہ کے لڑتے ہو. بھائی تو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے, اوکے دیکھ لیتے ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے, تم دیتے رہو ڈبکیاں پیلے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کرتے, جو اللہ تعالیٰ نے دین بتایا ہم اسی پہ چلتے. اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. پہلا کیا تھا میرے اور آپ کے لیے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں, وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں. ہماری کسی بھی عبادت میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے, کسی قسم کا میں نہیں ہے کہ مجھے کچھ مل جائے. ہم کیا ہیں, صرف اللہ کی خوشی کے لیے خالص ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اچھا اب بتائیں کہ یہاں پہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بتائیے. آگے الحمدللہ. اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے ہمیں سمجھایا تھا نا غلام ثنا والی بات. ہاں جی سوری ثنا, جی یہ جو لاسٹ میں آپ نے یہ جو لاسٹ میں 4 پوائنٹ بتائے ہیں, پلیز یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گی. یہ 136 کا اینڈ دیکھیں نا رابی, 136 کا اینڈ دیکھیں, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. پھر 138 کا اینڈ دیکھیں, وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور پھر 139 کا اینڈ دیکھیں, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. یہ 3 کرائٹیریاز اللہ نے دیے. مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سر جھکاتا ہے, پہلا سٹیپ. عابد وہ ہوتا ہے یا عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سچ مچ میں حکم سمجھتا ہے اور اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. اور یہ 2 چیزیں ضروری نہیں ہوتی, بات سن لینا یا سر جھکا دینا یا عبادت کرنا. ایک اور چیز بھی ضروری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے خالص کرنا خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے, خالص کرنا, کسی بھی قسم کے کسی بھی پریشر سے ہٹ کے, کسی بھی قسم کی ریاکاری دکھاوے سے ہٹ کے اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا. تو اس کی فرما برداری بھی ضروری ہے, اس کا بندہ ہونا بھی ضروری ہے, اور اللہ کے لیے مصلح ہونا بھی ضروری ہے, مخلص ہونا بھی ضروری ہے. ربی سمجھ آ گئی؟ جی سنم آگے. سنم ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ سے پوچھنا ہے. آپ نے یہ کہا کہ کل جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں یہاں پہ, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہو, مطلب اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ. جتنی بھی آیتیں آتی ہیں نا مدیہ, جیسے کل اعوذ برب الفلق, ٹھیک ہے, کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, ٹھیک ہے. جتنی بھی آیتیں آتی ہیں نا کل جن کے شروع میں آتا ہے, یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے. ہاں, صرف آگے میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور جہاں پہ ہوتی ہے نا کولو, تم سب کہہ دو, جیسے آپ نے کل نہیں پڑھا تھا 136 میں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے تم سب کہہ دو, یعنی سب مسلمان کہہ دو. یہی میں کہہ رہی ہوں, کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب بھی کرتے ہیں نا, کہ کہا, بہت جگہ پہ کرتے ہیں, جب بہت زیادہ ناراضگی, اب اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. پہلے کہے تھے نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ, ڈائریکٹ خطاب کر رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمت جو وہاں پہ ڈائریکٹ. لیکن کہیں پہ جب بہت زیادہ ناراضگی شو کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, تو ان سے ڈائریکٹ خطاب تک نہیں کرنا چاہتے. اچھا, تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں انڈائریکٹ اسپیچ ہے؟ کولو اور کل کہیں گے تو انڈائریکٹ ہے, اور کولو ہے مدیہ کولو ایکسیپشنلی آتا ہے, بڑا ہی کم. یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ وہ والی آیت ہے, یہ ہمارا وہ ایمان پکا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں, اس لیے کولو عموماً کم آتا ہے, ایکسیپشنلی کسی کیس میں آتا ہے. عموماً کل ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. تو یہ عموماً ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی بات بھی نہیں کرنا چاہتے ان سے, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے. آپ نے یہ کہا ہے نا نحن لہ عابدون, یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ اس کا یہ تھا نا.
ہاں جی بالکل. یہ عبادت جو ہوتا ہے نا بیسکلی یہ عبد کا مطلب صرف عبادت تک نہیں محدود ہوتا. صبح اگر آپ نے کلاسز لی ہو رمضان والی تو آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے عبد کو بڑے ڈیٹیل سے دیکھا تھا. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. آپ بدون سے مراد صرف یہ نہیں ریچولز یا عبادت نہ لائیے گا کہ روزہ رکھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے جو ہر عبد کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اردو میں اس کا ویسے میننگ ہوتا نہیں ہے. جو جیسے ابھی آپ بیٹھی بھی ہو, آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہو لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے آرڈرز فالو کر رہی ہو نا, آپ ان کی کتاب کو سمجھ رہی ہو. آپ یہ کتاب بند کر دو کہ آپ کو اپنے بچوں سے ڈیل کرنا ہوگا یا آپ کو اپنی جاب پہ جانا ہوگا یا ہسبینڈ سے ڈیل کرنا ہوگا, آپ اس وقت بھی اللہ کی غلام ہوگی. آپ اس وقت بھی خیال رکھو گی اس چیز کا. عبد سے مراد ہے کہ آپ اس وقت بھی خیال رکھو گے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے یا کہیں پہ بھی آپ سے اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہ چھوٹ جائے. تو یہ بیسکلی عبد کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. سنم جیسے ٹوٹلی سرنڈر کر دیتا کہ آگے مجھے کچھ پوچھنا تھا. اچھا پہلے میں یہ ایکسپلین کر دوں. مسلمون کو نحن لہ مسلمون سرنڈر کرنے میں یہ آتا ہے. مسلم فرما بردار جو ہوتا ہے نا, یہ والا 136 والا مدیہ, وہ اس کا میننگ سرنڈر میں آئے گا. ٹھیک ہے, اوکے, اس کا غلام ہے. ہاں جی, عابدون کا عبادت کرنے والا. جی اب بتائیں کون پوچھ رہا تھا, ایک کسی کا اور کوسچن آیا تھا. جی مریم میں آپ تھی مریم کون؟ پوچھ, میں صرف یہ کہہ جی رہی تھی مریم. میں میں یہ کہتی کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جب آپ گھر بچوں کا یا سب کا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو اس وقت بھی اگر ہماری نیت ہو کہ ہم ان کا کر رہے ہیں اور صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ بھی نیت عبادت ہی بن جاتی ہے نا. بالکل بن جاتی ہے. اب میں اسی لیے میں نے حضرت حاجرہ والی بات کوٹ کی. حضرت حاجرہ عبادت تو نہیں کر رہی تھی اس وقت, وہ دائیں سے بائیں بھاگ رہی تھی نا پانی کے لیے. ان کا تو بچہ رو رہا تھا, وہ اپنے بچے کے لیے بھاگ رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سب کے لیے عبادت بنا دیا کہ تم سب بھاگو. تو جو اگر آپ بچے کے لیے کھانا بھی نکالو, ایک دفعہ بہت مجھے پسند ہے یہ بات کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن نکال کے لے کے آ رہی تھی نا کھانا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابھی خدیجہ آپ کے لیے سالن لے کے آئیں گی, ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے اور ان کو ان کی موتیوں کی محل کی خوشخبری سنا دیجیے گا جنت میں. یہ بہت مشہور حدیث ہے حضرت جبرائیل کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موتیوں کے محل. اب وہ کیا کر رہی تھی, سالن لے کے آئی تھی نا اپنے شوہر کے لیے. تو جب آپ بچوں کے لیے کھانا نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, شوہر کے لیے نکالتے ہیں پڑھ کے, اس پہ درود شریف پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے دیے تھے, یہ تیری عبادت ہے. آپ لوگوں نے سمجھا تھا نا بہت اچھی طرح سے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ نہ آپ کا شوہر آپ کا ہے نہ آپ کے بچے آپ کے, یہ سب آپ کے امتحان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے. تو اللہ دیکھے میں آپ کی امانت کی کیا خدمت کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھے ہر چیز میں خود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلم اور اللہ تعالیٰ کے لیے عابد بن جائیں تو ہر سانس لینا بھی عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے مریم. چلیں اب اگلی آیت پہ چلیں. کسی کا اور کا کوئی جزاک اللہ. یہ پلیز لاسٹ لائن ریپیٹ کر دیجیے, اللہ تعالیٰ کے لیے خالص, وہ جو آپ نے بولا ہے نا وہ بہت اچھی سی لائن ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سانس لینا بھی پھر عبادت بن جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا اپنے آپ کو. جیسے حضرت ابراہیم تھے, انٹرسٹنگلی جیسے میں نے بھی آپ کو حضرت خدیجہ کی بات بتائی, ایسے آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے گھر پہ فرشتے آئے انسانی صورت پہ, تو انہوں نے نا ان کے لیے لیم روسٹ کر کے رکھا. تو اللہ نے وہ بھی قرآن میں لکھا کہ بہت مہمان نواز تھا اور اس نے ان کے لیے بچڑا بھون کے رکھا. آپ سوچو گے کہ اللہ نے یہ بھی کوڈ کیا, قرآن کی آیت ہے یہ. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہیں نا تو آپ کا دھیان بس وہیں رہتا ہے, اسی طرف رہتا ہے. ہر چیز کو آپ, کوئی آپ کے ساتھ روڈلی بیہیو کر رہا ہے, بہت روڈلی بیہیو کر رہا ہے, ایک سیکنڈ کو خود کو سمجھائیں. آپ کو کہیں گے یہاں اللہ تعالیٰ کا, اور اب میں کیا کروں, میں چپ کیسے رہوں. تو یہ سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ میرے ساتھ ایسا بیہیو نہ کرتا, یا میرا شوہر یا میرے شوہر مجھ پہ اتنا غصہ نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, تو بس میں پھر اللہ تعالیٰ کی, میں بھی اللہ کی مرضی فالو کروں گی. جو انہوں نے بولا ہے ہسبینڈ کے ساتھ, میں بالکل اسی طرح بیہیو کروں گی. سنم یہاں پہ جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, تھوڑا اسی سے ریلیٹڈ ہے.
کہ اگر آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا ہے کہ مہمان بلیسنگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر کی بلائیں اور مصیبتیں لے کے جاتے ہیں، اور ان کا بہت ایک مقام ہے مہمانوں کا. اگر آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ ان کو کھانا سرو کر رہے ہیں یا آپ ان کی خاطر مدارت کر رہے ہیں، اس میں آپ کی نماز، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز رہ جاتی ہے، پھر آپ بعد میں قضا ادا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں مہمانوں کو نہیں چھوڑ نہیں نہیں کر نہیں. کے نماز پڑھنے چلے جائیں؟ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے فرض نا مدیہ، ایک چیز جی فرض ہوتی ہے. جی آپ کو پتہ پہلا کوسچن نماز کے بارے میں ہوگا، جی جی اور نماز آپ پہ فرض ہے، نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ جو بستر مرگ پہ بھی نہیں اللہ نے معاف کی بھی، وضو نہیں نہیں، کر جیسے سکتے نا. قضا ہو جائے گی، چھوڑنے کی نہیں بات نہیں 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 مدیہ، اچھا نہیں قضا کی گنجائش نہیں آنی چاہیے نا. ٹھیک. قضا اگر آپ کے مہمان آ رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ ان کی خدمت اللہ کے لیے کر رہی ہو نا. آپ جی یہ سوچ رہی ہو کہ جیسے ہماری آپا یہ سمجھاتی کہ ایک ٹرالی ان کے آگے چائے کی رکھو گے اور ایک ٹرالی ان کے آگے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی رکھو گے. ادھر سے مہمان آئے، ادھر سے سوچنا شروع کر دو کہ میں نے اس کو اللہ کی کون سی بات بتانی تھی. جی جزاک اچھا کھانا چائے بنا، میں نے اس کو اللہ کی کون سی، جب آپ اس پوائنٹ پہ سوچو گے نا، بجائے اس کے میں یہ بھی بناؤں، میں یہ بھی بناؤں، میں یہ بھی بناؤں، وہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. جی تھوڑا ٹھیک ہے، سا وہ تو ہاں وہ اس میں بھی جتنا آسانی آپ کے لیے رہے، اپنے آپ کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالنا کہ آپ کی نماز رہ جائے. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی اتنی کسی بھی دنیا کے کام میں اس طرح سے نہیں الجھانا کہ آپ کی نماز رہ جائے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ بدر میں، احد میں حضرت حمزہ کو کس طرح انہوں نے شہید کیا تھا، بدر میں کتنا کس طرح سے ان کو تکلیف دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بدعا نہیں نکالی. طائف میں ان کے اینکلز پہ انہوں نے پتھر مارے تھے، انہوں نے بدعا نہیں نکالی. لیکن غزوہ احزاب جب تھا، جب وہ خندق کھود رہے تھے، جب انہوں نے اتنے تیر برسا رہے تھے کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ نماز پڑھ سکیں، تو انہوں نے کہا، تب انہوں نے بدعا نکالی تھی کہ برباد ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ہماری اثر چلی گئی. تو اب آپ خود سوچو نا کہ نماز کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جی جزاک چلے ہم اللہ. جلدی سے اپنی آیت پہ چلتے ہیں، اگلی شکریہ. تو بس اس چیز کا سب لوگ بہت خیال رکھیں کہ نماز میں کوئی گنجائش نہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یا تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ سب آپ لوگ پیچھے سمجھ چکے ہیں. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، اولاد یعقوب، کانو، وہ سب تھے، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصارا. اب یہ لوگ کہتے تھے نا، یہودی کہتے تھے کہ وہ سب تو یہودی تھے یا وہ سب نصارا تھے. کل کہہ دیجئے، انتم، کیا، انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو. علامہ ہوتا ہے جاننا، اور جب اس کے پیچھے الف آ جاتا ہے نا، اعلم، تو وہ ہوتا ہے بہت زیادہ جاننا. کل انتم، کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، امی، یا، امی کا مطلب ہوگا یا اللہ، اللہ تعالیٰ. اچھا اب اس کو ذرا دیکھیں کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہودی تھے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات پہ مطلب انسان کو ہنسنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں موسیٰ آئے تھے، جن کے بنی اسرائیل بیسکلی فالوورز تھے. ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یہودا، جن کے ساتھ وہ ان کو خود کو ملاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آگے ان کی جنریشنز میں کہیں جا کے موسیٰ آئے تھے، اور وہ یعقوب کے بیٹے یہودا کے ساتھ خود کو بلاتے تھے، ان کے پڑ پوتے تھے حضرت ابراہیم کے یہودا. تو کس طرح، اور آگے ان کی بھی جنریشنز میں حضرت یعقوب کے بیٹے تھے یوسف، اور یوسف کے بھی پتہ نہیں کتنے 100 سال کے بعد جو ہے 100 کے 200 یا 1000 سال، پتہ نہیں، مجھے صحیح کاؤنٹ نہیں پتہ، حضرت موسیٰ آئے تھے. تو وہ کیسے جو ہے یہ یہودی ہو سکتے ہیں؟ اور بالکل اسی طرح وہ کیسے ان کے بھی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تھے؟ تو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہو سکتے ہیں؟ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل انتم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ پھر ان کو ایک وارننگ دے رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون اظلم، بڑا ظالم ہے. یہ اس کو جو اعلم تھا وہ بھی سپرلیٹو ڈگری تھی، زیادہ جاننے والا، اور ازلم جو یہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس میں ہمیشہ ٹرانسلیشن میں بڑا کا ورڈ آتا ہے کہ کون بڑا ظالم ہے، یا کون، جیسے ہم نہیں کہتے کون سب سے بڑا ظالم ہے یا کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اعلم یا ازلم، ان دونوں کی دیکھو اگر آپ ٹرانسلیشن میں تو آئے گا اعلم
زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ ومن اسلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو قتما چھپائے شہادتن گواہی کو شین ہادال کل ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا, شہادہ گواہی ہوتی ہے اور شہادہ دیکھنے کو, شہادتن گواہی کو کہتے ہیں. شہادت میں شہادت دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم بولتے ہیں وہ گواہی ہوتی ہے, یہ وہی والی شہادت ہے کہ میں شہادت دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور قاتما کہتے ہیں چھپانے کو. اچھا اللہ تعالیٰ پھر اب ان کو ساتھ ساتھ وارننگ دے رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو اندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے. اب وہ کہتے, اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ وہ کہتے یہ تھے کہ یہ ہماری توراہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے, اور نصارہ کہتے تھے کہ ہماری بائبل میں لکھا ہے کہ یہ عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت موجود ہے. نہ توراہ میں یہ لکھا گیا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے, نہ بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ عیسائی تھے. تو تم سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ گواہی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, باقاعدہ احمد کے ذکر کے ساتھ نام لکھا, ابھی بھی ایک بائبل ہے جس میں موجود ہے, ان کی توراہ میں بھی موجود ہے. تم سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اس بات کو چھپائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, اور نہ وہ یہودی ہوں گے نہ وہ ہوں گے عیسائی ہوں گے. یہ جو مشرکین مکہ تھے نا, ان میں بھی یہ بات بہت زیادہ, ان میں بھی پتا تھی کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے, اور جو یہودی تھے وہ ان کو دباتے تھے یہ کہہ کے کہ وہ ہم میں سے آئے گا. لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے, ان کو پتا تھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک پیغمبر نے آنا ہے, یہ ان کو بھی اس بات کا پتا تھا. تو ہر ان کا یہ تو میں باعث ذکر کر رہی ہوں یہاں پہ, ویسے بیسکلی ان کو ہی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہنے کہ تمہاری توراہ میں نہیں لکھی ہوئی یہ بات کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے, اور تمہاری توراہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اس کے باوجود تم سے بڑا کوئی ظالم ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے, جو تمہارے پاس گواہی کیا ہے, توراہ